فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى إلى آخره. وقال الله تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق اللہ العظیم. کوئی لفظ نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، بھروسے پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں. نظر نظر میں بھٹک رہی ہے میری حقیقت، پسند فطرت تمام باطل کی طاقتوں نے ہمیں نشانہ بنا لیا ہے. زمین بھی عاجز رہی ہے جس سے فلک بھی اس کو اٹھا نہ پایا. زمین بھی عاجز رہی ہے جس سے فلک بھی اس کو اٹھا نہ پایا. اے میرے آقا میری مدد کر، وہ بار میں نے اٹھا لیا ہے. عزیزان محترم، آج کا یہ عظیم شان اجلاس جو آج آپ کی بستی کے مدرسے کے اندر منعقد ہو رہا ہے، میرے عزیزان محترم، یہ مدرسہ میرا مادر علمی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے مادر علمی کے اندر اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں اپنا سبق سناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے. بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بہت مختصر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی باتیں رکھوں گا. میرے عزیزوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے آج اس کی پہلی تاریخ ہے، جس کو اسلامی اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس کو میں اور آپ قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں. مناسب یہ سمجھا کہ رات سے اب تک قرآن شریف کے موضوع پر، سیرت کے موضوع پر یہ تمام کی تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہی ہیں، تو قربانی کے متعلق بھی کوئی بات ہو جائے. میرے عزیزوں، میں نے کلام اللہ شریف کی آیت شریفہ پڑھی. یہ قانون اور ضوابط سے رابطہ تھا کہ جو بھی لڑکی یا عورت اس شہر میں داخل ہوتی ہے تو وہاں کا بادشاہ نعوذ باللہ من ذالک اس عورت کو ایک رات اپنے پاس رکھتا تھا، اس اعتبار سے کہ اس کے ساتھ عیاشی کرے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کرے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ یہ میری بہن ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر یہ کہا جاتا تھا کہ میری بیوی ہے وہ اس کو پکڑ لیا کرتا تھا. لیکن ایسا ہی معاملہ آیا، وہ گئے اور جیسے ہی گئے پولیس والے وہاں پر موجود تھے، بادشاہ کے جو پولیس والے تھے وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ عورت خوبصورت ہے، جا کر بادشاہ سے سارا قصہ سنا دیا. بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ایک آدمی ہے وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو لے رکھا ہے اور وہ عورت اس کی ہے، اور لیکن وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میری بہن ہے. کیوں؟ وہ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت شریفہ کے ذکر میں انما المؤمنون اخوہ کے تحت یہ کہہ دیا تھا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں. اس اعتبار سے اس کو اپنی بہن بنا لیا تھا اور یہ کہا، یہ سوچا، یہ پوچھا، یہ مانا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میری بہن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت بچی ہے. لیکن وہ بادشاہ نہیں مانا. اس نے پولیس والوں کو کہا کہ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ اور یہاں پر لے کر آ جاؤ. لیکن مجبور تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلقات اللہ سے تھے، ان کو اندر
بیویوں کی اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں کی, ان کو پردے میں نہیں رکھا گیا, تو کل قیامت کے دن پوچھ تاچھ کی کہتے ہیں کہ کیا ہوا میرے بھائی. میں اس کی بات پر آنا چاہ رہا ہوں جو شروع کی تھی, وہ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر بیٹھ کر یہ کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے. دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کی بیوی محفوظ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے جس کا تعلق جڑ جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. میرے عزیزان محترم, آج کیا ہوتا ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں ہے. اس لیے کہتا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی باہر